السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی بابت خبر دیتے ہوئے اس کا قول نقل فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، پس اللہ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیریں اس کے مخالفین نے کی۔ اسی طرح کئی احادیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن قبل پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش طلب کریں تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئیں اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ توبہ کی فضیلت کے علاوہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ترغیب ہے، لیکن جس طرح بغیر ہل چلائے اور بیج بوئے فصل کی پیداوار کی امید رکھنا حماقت ہے، اسی طرح اعمال صالح کے بغیر اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا بھی نادانی ہے۔ یہ گویا بالواسطہ عمل کی ترغیب ہے، کیونکہ عمل کے بغیر کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انسان کو ہر وقت اپنے اچھے عمل کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، جبکہ موت کے وقت انسان کو اللہ کے ساتھ عفو و رحمت کی امید رکھنی چاہیے، جو ایمان و عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں۔ اور آخری حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ آلود زندگی کو اپنا شیوا بنا لے، بلکہ کیونکہ انسان ایسا شخص تو پھر توبہ و انابت اللہ کی توفیق سے ہی بالعموم محروم رہتا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان سے نادانی اور غفلت میں کتنے بھی گناہ ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص سے دل سے توبہ کر کے اگر وہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی آغوش رحمت اپنے لیے پائے گا اللہ کے ہاں۔ اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیسے بھی اور کتنے بھی گناہ ہوں، اس کی مغفرت کی امید ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پہلے مرحلے میں ہی معاف فرما دے گا، ورنہ کچھ سزا کے بعد معافی ہو جائے گی۔ بہرحال گنہگار مومن کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں ہے جیسے کہ مشرک کے لیے ہے، اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں رکھنا ہے، یعنی کہ اتنے سارے گناہ ہوئے ہیں اب میں کیا نیک عمل کروں، بلکہ مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں پچھلی زندگی میں اس کو دہرانا نہیں ہے، اللہ سے بہترین گمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اور شرک سے حتی الامکان ہر وقت بچتے رہنا ہے،
اور غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے کوئی عمل میں کہیں شرک تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر فرما دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے پاس 2 بالش قریب آتا ہے تو میں تیرے پاس 1 بالش قریب آتا ہوں، 1 ہاتھ قریب آتا ہوں، یعنی تو میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں تیرے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا پیارا ہمارا رب ہے، اور جو کہ ہمارے شہرگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہیں، تو جو دعا مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ کسی کا وسیلہ یا کہیں پر جا کر کسی کے در پر جا کر مانگنا یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو زندگی ہے وہ زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزار رہے ہیں، یا پھر وہاں کہیں پر شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ایسے عمل ہم سے کروائیں جس سے ہماری مغفرت ہو جائے، اور گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔